نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 26 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ قد مکر الذین، یقیناً تدبیریں کیں ان لوگوں نے جو من قبلہم ان سے پہلے تھے، فأتی اللہ تو آیا اللہ بنیانہم ان کی عمارت پر، من القواعد بنیادوں سے۔ سب سے پہلے اس کے میننگز دیکھ لیتے ہیں ہم۔ ساء علماء سوء اعمال سیئہ قبلہم، قبل از وقت، قبل از کلام، قبل از غذا۔ القواعدہ قاعدہ اور قواعد عربک کے ورڈز، مکرہ تدبیریں کیں، عطا آیا، بنیانہ عمارت۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت نمبر 26 میں فرما رہے ہیں کہ گمراہوں کی بات ہو رہی ہے، ان لوگوں کی بوجھ میں کسی طرح بھی جو گمراہی کرتے ہیں بغیر علم کے، بہت برا بوجھ ہے جو وہ اٹھا رہے ہیں، اور ساتھ ہی ان کی تکبر کی بیماری کا بھی ہے ذکر کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تکبر کو پسند نہیں کرتے۔ پھر پہلے لوگوں کی کہتے ہیں کہانیاں ہیں، تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 26 میں، یقیناً تدبیریں کیں ان لوگوں نے جو ان سے پہلے آیا تھا اللہ، یعنی خبر لینے کو، ان کے مکر کی یعنی دیکھنے کی کہ یہ کیا کر رہے ہیں، کس طرح سے کر رہے ہیں، ان کی عمارت پر بنیادوں سے۔ اب آیت مبارکہ کے اگلے حصے میں دیکھتے ہیں کہ کیسے ہوا۔ فخر علیہم سقفا، تو گر پڑی ان پر چھت، من فوقہم ان کے اوپر سے، وآتاہم اور آیا ان پر، العذاب عذاب، من حیث لا یشعرون جہاں سے نہیں وہ سب سوچ رکھتے تھے۔ یعنی یہ عذاب کی مثال اس طرح سے دی گئی ہے کہ اگر کسی عمارت پر کی جڑوں کو، اس کی بنیادوں کو جھنجھوڑ دیا جائے، ہلا دیا جائے، تو وہ عمارت چھت کے بل گر جاتی ہے۔ اور یہی ان کے ساتھ ہوا کہ ان پر وہاں سے عذاب آیا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی جو غلط عقائد کی عمارت تھی، بے بنیاد، ناسمجھی والی، گناہوں والی، شرک والی، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سروں پر گرا دی، اور ایسا عذاب آیا جس کو وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، وہاں سے آیا۔ ثم یوم القیامہ یخزیہم، پھر وہ قیامت کے دن رسوا کرے گا انہیں، ویقول، اور وہ کہے گا، این شرکائی الذین، کہ کہاں ہیں میرے شریک جو، الذین کنتم تشاکون، جو تھے تم سب لڑتے جھگڑتے، فیہم ان کے بارے میں، قالا کہیں گے، الذین وہ لوگ جنہوں نے، اوتو دیا گیا ان کو، علم ان الخزی بے شک رسوائی، الیوم آج، والسوء اور برائی، علی الکافرین کافروں پر ہے، الذین وہ جو، تتوفاہم الملائکۃ جانیں نکالتے ہیں ان کی، الملائکۃ فرشتے، ظالمی سب ظلم کرنے والے ہیں، انفسہم اپنی جانوں پر، فالقوا السلم تو پس فالقوا السلم تو وہ سب پیش کرتے ہیں صلح۔ سب سے پہلے میننگس کو دیکھ لیتے ہیں۔ علیہم علیحدہ، علی الاعلان علی العموم، فوقہم فوق، فوقیت، فوق فطرت، العذاب عذاب، عذاب آخرت اور تعذیب، یشعرون عقل و شعور، لا شعور شعوری طور پر، یوم یوم، ایام یوم آخرت، یقول قول اقوال مقولہ اور اقوال زرین کے لیے بولا جاتا ہے، شرکاء شریک، شرک مشرک اور شراکت کے لیے، فیہم فی الحال، فی الفور فی الحقیقت، العلم علم، عالم معلوم تعلیم اور معلومات، السوء علماء سوء اعمال سیئہ، الکافرین کفر کافر کفار اور کفار مکہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، توفاہم تتوفاہم فوت وفات فوتگی، الملائکۃ ملک الموت ملائکہ، الظالمی ظالم ظلم مظلوم اور مظالم، انفسہم نفس نفسہ نفسی نظام تنفس، السلم سلامتی سلام مسلم اور مسلمان۔ عربک کے ورڈز دیکھتے ہیں۔ فخرہ تو گر پڑی، سقف چھت، آتا آیا، یخزی رسوا کرے گا انہیں، تشاکون تم جھگڑتے تھے، اوتو دیا گیا، خزی رسوائی، القو پیش کرتے ہیں۔ آیت نمبر 27، پھر قیامت کے دن وہ رسوا کرے گا انہیں، یعنی پہلے تو ان پر چھت والا جو عذاب ہے
مثال دی گئی ہے وہ گر گیا، اور اس کے بعد قیامت کے دن وہ انہیں رسوا کرے گا اور کہے گا کہاں ہے میرے وہ شریک جن کے ساتھ تم لڑتے جھگڑتے تھے ان کے بارے میں، یعنی جن کو تم نے میرے برابر لا کھڑا کیا تھا، وہ کہاں ہیں؟ کہیں گے وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا، بے شک رسوائی آج کے دن اور برائی کافروں پر ہے۔ اب جب ان کو ساری سمجھ آ جائے گی تو وہ کہیں گے کہ آج کے دن کے بارے میں، کہ وہ جھگڑتے تھے جس کے بارے میں، وہ کہیں گے کہ ہمیں جو علم تھا، بے شک آج رسوائی ہے اور برائی ساری کافروں کی ہے، کہ آج کے دن رسوا ہونے کا دن ہی ہے، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی اور اس کے نبی کی تعلیمات کو جھٹلاتے تھے اور اس کے برابر میں شریک لا کھڑے کرتے تھے۔ اب وہ سب ہمارے کسی کام نہیں آ سکتے، تو آج رسوائی ہی رسوائی ہے۔ جو کہ جانیں نکالتے ہیں ان کی فرشتے اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والے ہوتے ہیں اپنی جانوں پر، تو مرتے وقت صلح پیش کرتے ہیں، یعنی ایسے کفر کی حالت میں جب انہیں موت آتی ہے، انہوں نے جو ظلم کیا ہے وہ اپنی جانوں پر کیا ہے، کسی پر ظلم نہیں کیا، تو مرتے ہی ان کی قبر میں دوزخ کے عذاب کی طرف کی کھڑکی کھل جاتی ہے، قبر کو سخت ان پر تنگ کر دیا جاتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ یہ دوزخی ہے اور اس کی قبر میں دوزخ کا سما پیش کیا جائے۔ ما کننا نعمل من سوء، نہیں کرتے کسی برائی سے، بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، کسی برائی سے، ہاں کیوں نہیں، یقیناً اللہ خوب سننے والا ہے اس کو جو تم سب کیا کرتے تھے۔ فادخلوا ابواب جہنم، بس تم سب داخل ہو جاؤ دروازے جہنم کے، خالدین، سب ہمیشہ رہنے والے، فیہا، اس میں، فلبئس، تو یقیناً بہت برا ہے، مثوی المتکبرین، ٹھکانہ سب تکبر کرنے والوں کا۔ پہلے میننگس کو دیکھ لیتے ہیں۔ نعمل، عمل، عامل، معمول، تعمیل اور معمولات، من جانب، منوعن، من حیث القوم، سوء، علماء سوء، اعمال سیئہ، علیم، علم، عالم، معلوم، تعلیم اور معلومات، بما، ماحول، ماتحت، ماجرا، مافوق الفطرت، فادخلوا، داخل، دخول، مداخلت، وزیر داخلہ، ابواب، باب خیبر، خالدین، خالد، خلد بری، المتکبرین، متکبر، تکبر کرنے والے، تکبرانہ انداز، عربک کا ورڈ بئس، مسوی، بہت برا ٹھکانہ ہے، یہ ہمارے پاس عربک کا ورڈ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے کہیں گے جب ان کی موت کا ٹائم آئے گا، جب وہ دوزخ جیسی قبر میں داخل ہوں گے، تو کہیں گے کہ نہیں تھے ہم کرتے کوئی برا کام۔ اب وہ مانیں گے نہیں کہ ہم تو کوئی برا کام نہیں کرتے تھے، ہاں کیوں نہیں، اللہ خوب سننے والا ہے اس کی جو تم کیا کرتے تھے، کہ اللہ کو خوب علم ہے، خوب جانتا ہے اللہ تعالیٰ، خوب سننے والا جو تم کرتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا، بس داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، ہمیشہ رہنے والے ہو اس میں، تو یقیناً بہت برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے کہیں گے کہ اب دوزخ تمہارا ٹھکانہ ہے، یہی تمہاری منزل ہے اور اسی میں اب تمہیں رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کے ٹھکانے کی طرف جانے سے محفوظ رکھے، اعمال صالح، ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم جب قبر میں داخل ہوں تو اللہ تعالیٰ جنت کے فرشتوں کو کہہ دے کہ یہ جنتی ہے، جنت کی طرف کے دروازے کھول دو، جنت کی طرف کی کھڑکیاں کھول دو اور ہمارے لیے آسانیوں والے معاملات ہوں۔ آمین ثم آمین۔ آیت نمبر 26 میں جو ہم نے پڑھا ہے، عمارت گرنے کی مثال سے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری قوموں پہ اس طرح کے عذاب نازل کیے، قوم عاد، قوم فرعون، سمود، اور اسی طرح بہت ساری قوموں پہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے عذاب نازل کیے، ان کے گناہوں کی وجہ سے اور ان کی سرکشیوں کی وجہ سے اور ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، اور انہی عذابوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ عمارت سے، کہ کسی اگر عمارت کی بنیادوں کو ہلا دیا جائے تو وہ کیسے چھت کے بل گرتی ہے اور پھر اس عمارت کا کچھ بھی نہیں بچتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو اس میں آیت کے سبق کے آخر میں جو ذکر کیا ہے کہ ایسے لوگ، ایسے کافر مشرک جب داخل ہوں گے جہنم، جب ان کا موت کا وقت آئے گا تو فوراً ہی ان کے قبر کے معاملات جہنم والے شروع ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے معاملات کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے معاملات جنتیوں والے ہو جائیں۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔